بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا نیوز چینل۔ ناظرین، پاکستان کے اندر سیاست کے اندر جو تلخی آ چکی ہے، اس تلخی کے نتیجے میں اب نہ کوئی جماعت، نہ کوئی حکومت اور نہ کوئی ادارہ بچا ہے جس کے اوپر لوگوں کو کوئی شکایت نہ ہو یا ان کے کردار کے اوپر لوگ معترض نہ ہوں۔ کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر لوگوں کو اعتراضات نہ ہوں اور ان کے کردار کے اوپر انگشت نمائی نہ ہو رہی ہو۔ کل گزشتہ روز جس طرح آزاد کشمیر کے اندر وہاں کے وزیر اعظم تنویر الیاس کو ایک توہین عدالت کے کیس میں نااہل کیا گیا اور انہیں سزا سنا کر ان کی وزارت عظمیٰ اور ان کی جو رکنیت تھی اسمبلی کی اس کو ختم کیا گیا، اور جتنی جلدی اور جس طریقے سے کیا گیا، شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے قابل اعتراض ہو اور لوگ اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی حمایت جو ہے وہ کسی طرح ختم کی جائے اور عمران خان کے جو حمایتی ہیں ان کو نشانہ بنا کر ان کے خلاف کارروائیاں کر کے ان کی حمایت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ بھی لگتا یوں ہے کہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ان کو عدالت کے اندر جو سزا سنائی گئی ہے، بہت سے لوگوں کے خیال کے مطابق یہ کوئی توہین عدالت کی کارروائی نہیں بنتی تھی۔ انہوں نے اپنی فرسٹریشن کا یا اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا، یا جو ویلفیئر کے کام تھے ان کے اندر جو رکاوٹیں آ رہی تھیں ان کا ذکر کیا تھا۔ یقیناً اس کو کوئی بہتر طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا تھا، اور اس کے باوجود کہ تنویر الیاس صاحب نے اس پہ کوئی مقابلہ نہیں کیا، اپنے کیس کو کنٹیسٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا اور انکنڈیشنل معافی مانگی، لیکن ججز جو محترم ججز صاحبان تھے انہوں نے ان کی معذرت کو، ان کی معافی کو قبول نہیں کیا اور ان کو سزا سنائی گئی۔ یہ یقیناً ایک قابل بحث ہے اور اس پہ بہت سی ڈیبیٹس ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جب تنویر الیاس صاحب سپریم کورٹ کے اندر گئے تو وہاں پر بھی ان کو فوراً اسی دن فارغ کر دیا گیا اور 14 دن کی تاریخ ڈال دی گئی۔ اب انہوں نے اپیل دائر کی، اس پہ اعتراض لگایا، پھر دوسری اپیل کی، اس پر بھی اعتراض لگایا، اب تیسری اپیل انہوں نے کی ہے جس کی سنوائی کل کرنی ہے فل بینچ نے۔ دیکھیں اب وہ کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے جو ججز صاحبان ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور یقیناً ان کی عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے نادانستہ طور پر ایسی بات ہو جاتی ہے جسے عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے یا توہین عدالت کے مترادف ہے، تو اس قانون کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ احساس دلانا ہے۔ اگر کسی شخص کو احساس ہو جاتا ہے، وہ اپنی معافی مانگ لیتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، کہ آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے، تو عدالت کو اس پر نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ایسی سزا نہیں دینی چاہیے۔ اس کے برعکس آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر ہماری ایک جو حکمران جماعت ہے اس کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ کس طرح ججز پر حملہ آور ہیں اور سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں، بلکہ ان کی فیملیوں کے متعلق انہوں نے جس قسم کی گھٹیا زبان استعمال کی وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے یہ پابند کیا گیا تھا حکومت کو کہ 10 اپریل تک وہ 21 ارب روپیہ پنجاب کے الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کے حوالے کرے، لیکن ابھی تک حکومت نے وہ پیسے الیکشن کمیشن کو فراہم نہیں کیے، جس کی رپورٹ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں بھی جمع کرا دی۔ اب کل اس کی سماعت ہو رہی ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک اور اٹارنی جنرل جو ہیں، اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں اور اٹارنی جنرل جو پاکستان ہیں،
ان کو نوٹس جاری کیے ہیں کہ 14 تاریخ کو یعنی جمعے والے دن اس کی ہیئرنگ ہوگی. 8 رکنی بنچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا. اب دیکھیں کیا صورتحال اختیار ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو فنڈز جاری نہیں کیے گئے، حکومت اس پہ ہیلے بہانے کر رہی ہے. بہت سے بہانے ہیں حکومت کے پاس. اب انہوں نے ایک بہانہ لیا ہے کہ لیجسلیشن کا، کہ ہم نے مالیاتی بل بنا کر 21 ارب کے لیے مالیاتی بل بنا کر اسمبلی میں پیش کر دیا ہے. اسمبلی میں پاس ہوگا تو ہم پیسے دے سکتے ہیں. اب یہ ایک بہانہ ہے. اب دیکھیں کہ 53 ارب کا جو مفت آٹا اسکیم ہے، اس کا کون سا مالیاتی بل منظور کروایا گیا ہے؟ 10 ارب روپے جو لیپ ٹاپ کے لیے انہوں نے رکھے ہیں، وہ کس مالیاتی بل میں اسے منظور کرایا گیا ہے؟ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 25% بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر اضافہ کیا ہے. وہ کہاں سے اس کا مالیاتی بل منظور کرایا ہے؟ اس طرح بہت سے اخراجات ہیں جو کہ بجٹ کے اندر موجود نہیں تھے، اور بہت سی اسکیمیں تھیں جو حکومت نے منظور کی ہیں اور ان کے اندر بجٹ ریلیز کر رہے ہیں. تو یہ کون سے مالیاتی بل؟ یہ صرف 14 مئی کے الیکشن کو ٹالنے کے لیے اور اس سے فرار کے لیے یہ تمام بہانے کر رہے ہیں. اب یہ سپریم کورٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے حکم پر کہاں تک عمل درآمد کروا سکتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اپنے حکم پر عمل درآمد کروائے گی. اگر کوئی مقتدرہ قوت اس کے پیچھے نہ ہو یا وہ الیکشن ملتوی کرنے کی حمایت نہ کرے، تو ہمیں پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ آئین پر عمل درآمد کرانے کے لیے، جو آئین کی ایک پروویژن ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو، اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے سپریم کورٹ اپنے حکم پر ضرور عمل کروائے گی. ورنہ یقینی بات ہے اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو پاتے تو حکومت، جو وزیر اعظم ہے، جو اس کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کے نتائج ضرور بھگتیں گے. اور اس کے لیے عوام کو، جتنے بھی ادارے ہیں، ان تمام اداروں کو سپریم کورٹ کی حمایت کرنی چاہیے، اور اس بات کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آئین کی جو پروویژن ہے، آئین پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. اگر آئین پر عمل نہیں ہوگا تو پھر آئین تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رہ جائے گا. پھر اس ملک کے اندر جو افراتفری پیدا ہوگی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا.